الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولا کائنات ابو تراب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس کسی تعارف کی محتاج نہیں بلکہ خود تعارف آپ کا محتاج ہے۔ علی وہ دریائے معرفت کا شناور، کتاب حق کا مفسر، علم الہی کا امین، نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوج بطول، ابو الحسن، ابو الحسین، نبی کا رازدان، وسیع رسول، باب مدینۃ العلم، غازی بدر و حنین، فاتح خیبر، امام الاولیاء و صلحاء، امام الثقلین، قائد المتقین اور امیر المومنین والمسلمین ہیں۔ علی مولود کعبہ، شہید مسجد اور آیا رحمت اور سایہ برکت و رافت ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حاصل مقام مرتبہ ہی سیدنا علی علیہ السلام کی ایمانی فضیلت اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی وابستگی کی دلیل ہے۔ آپ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ آپ کی ذات میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف اہل بیت بھی جمع کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی پرورش و تربیت چونکہ خود معلم انسانیت اور مربی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، یہی وجہ تھی کہ آپ قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کی علائشوں، آلودگیوں اور بت پرستی کی نجاسوں سے دور رہے۔ آپ ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے قبول حق میں ایک لمحہ بھی تعامل نہ کیا اور صرف 8 یا 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں اور مردوں میں سے محبوب تر ان کے شوہر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تمام عرب کا سردار ہے۔ مولا کائنات تاجدار ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا ایک گوشہ آپ کی تمام فضیلتوں پر حاوی ہے کہ آپ کو زوج بطول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے آپ کا نکاح سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کیا، جس میں 40,000 فرشتوں نے بطور گواہ شمولیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ ایک اور موقع پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری امت، قرابت اور اللہ کی قربت سے محبت چاہتا ہوں۔
ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیر کے دن آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مثال تمہارے درمیان اس امت میں غلاف والے کعبہ کی سی ہے۔ اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور اس کی طرف حج کرنا فرض ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی کی گئی، بے شک وہ علی مسلمانوں کا سردار ہے اور متقین کا امام ہے اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کا قائد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم منابع علم و ولائت سے فیض کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تصدق سے ہمیں ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔